اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ ممبئی سے زینبیہ چینل کے اوپر یہ میری 5ویں مجلس ہے 1443 ہجرہ کے محرم۔ مولا سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ 5 دن گزر گئے اور 4 دن باقی رہ گئے۔ یہ نورانی دن، یہ برکتوں والے دن، یہ رحمتوں والے دن، یہ نعمتوں والے دن کتنی تیزی سے گزر رہے۔ اللہ جو بھی ہم عزاداری کر رہے بی بی اس عزاداری کو قبول کرے۔ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ امام نے ہم کو یہ سعادت دی کہ ہم ان کی عزا کر سکیں۔ یہ سب کو ملتا بھی نہیں۔ جتنا موقع ملے، جتنا آپ کو ٹائم ملے، عزاداری کرو، اس لیے کہ عزاداری ہماری بقا ہے۔ عزاداری کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، ورنہ اگر ہماری لائف سے، ہماری زندگی سے عزاداری ہٹ جائے تو پھر ہم میں کیا باقی رہے؟ کچھ نہیں، ہماری لائف زیرو ہے۔ اس عزاداری کی وجہ سے ہماری لائف بھی چل رہی، ہماری زندگی بھی چل رہی، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ ہم کو عزاداری ہی کی وجہ سے ہماری نجات ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ عزاداری نہیں ہوگی، مولا حسین کا غم نہیں ہوگا تو آخرت میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ اس لائف میں جو ایک زندگی آنے والی، میں بار بار بول رہا یہ بات، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ You cannot deny کہ آنے والی زندگی نہیں ہے۔ آنے والی زندگی سب کے لیے، سب کے لیے۔ کوئی شخص جو آیا ہے، جو بھی آیا ہے دنیا میں، he has to go back۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ کا ہے۔ پھر سورہ مبارک رحمان جو موسٹ ریکمینڈڈ سورہ ہے، اتنا ریکمینڈڈ سورہ کہ نامی رحمان ہے، ہر روز گھر میں پڑھنا چاہیے۔ بہترین سورہ ہے مرنے والوں کے لیے بھی اور زندہ رہنے والوں کے لیے، جس میں اللہ نے 35 یا 36 ٹائمز اپنے احسانات کو گنایا، جبکہ اللہ کا وہ اسٹائل بھی نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ اس طرح بات نہیں کرتا۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، کہیں بھی اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ۔ اس کا احسان اتنا ہے، اس کا کرم اتنا ہے کہ اگر پوری زندگی ہم پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کریں تو اس کا شکر کم ہے۔ اس نے کیا نہیں دیا، ہر چیز دینے والا وہ۔ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کے when you get up in the morning، ایون ان 4 نعمتوں کا شکر ادا کر۔ صرف 4 کی بات کر رہا، 24 گھنٹے شکر ادا کرنا چاہیے، ہر منزل پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ معصومین کا یہ شعار تھا، چوتھے امام جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے، امام کا یہ حال ہوتا کہ جب کھانے کے لیے دسترخوان پہ آتے تو پہلے اس کا شکر ادا کرتے۔ نعمت ابھی کھائی نہیں، رزق لیا نہیں، ابھی منہ میں گیا نہیں، لیکن پہلے اس کا شکر۔ ہم کھانا کھانے کے بعد شکر ادا نہیں کرتے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم یہ نعمت اللہ سے رشا، یاد آ گیا تو کہیں گے، یاد نہیں آیا تو منہ جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم کو اللہ نے تمہاری روٹی کو باقی رکھا اور تمہاری روٹی تم کو دے رہا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے میرے مولا حسین کا کہ صدقے میں اللہ تم کو ہر وہ نعمت دے رہا۔ شیخ عباس قمی نے 4 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث اللہ کے رسول کی حدیث جس کو شیخ نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں بھی لکھا
4 نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ کا رسول، اور یہ روایت امام علی علیہ السلام سے ہمارے پاس ہے. اور سے سنو کہ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کیسے نعمتوں کو دیتا ہے. 4 نعمتیں کہا کہ اللہ کا رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی سے کہا. اچھا ایک بات کلیئر کر دوں پہلے، جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے ہوتا، معصوم کے لیے نہیں. تو 4 نعمتوں میں جو پہلی نعمت کا کہا، الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی. اللہ کا رسول مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی لکھ رہے کہ امام علی سے کہا کہ یا علی ان 4 نعمتوں کا شکر ادا کرو. اگر کوئی شکر ادا نہیں کرتا تو میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ ان نعمتوں کو سلب نہ کرے. آپ سمجھ رہے بات؟ کتنی بڑی بات ہے دوستو، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا رسول بول رہا، کوئی اور نہیں بول. وہ رسول بول رہا جس کو دشمن نے صادق کہا، اور بیچ میں کوئی نہیں ہے، صرف میرا مولا. اور میں بار بار بول رہا کہ ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے بات کرتا تو وہ معصوم کے لیے نہیں، وہ ہمارے لیے. جو بھی سن رہا مجھے اس وقت زینبیہ امام بارگاہ ممبئی سے، لائف میری مدد زینبیہ چینل کے، بہترین نعمتوں کا شکر ہمیشہ ادا کرنا. always say thank you to your Allah. Always say thank you to your Allah. Whenever you get something, whenever you get something, اللہ کے شکر ادا کرنا. یہ جو نعمت آپ سنو اس کا ترجمہ، الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی. صبح اٹھو when you get up in the morning، اللہ کا رسول بول رہا، عابد بگرامی نہیں بول رہا. کیا بول رہے کہ صبح اٹھ کے یہ شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت رکھا. آپ انصاف سے بتاؤ، جب رات میں سوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے، صبح میں فریش اٹھے، یہ فریش کیا کس نے؟ کس نے فریش کیا؟ وہ خالق کائنات، وہ کریم، وہ کریم، وہ کریم، اس کریم نے کیا. اگر تم صبح میں صحت کے ساتھ نہیں اٹھتے تو کیا کر لیتے؟ ہم کیا کر لیتے؟ بخار آ جاتا، تکلیف ہو جاتی، کوئی بیماری آ جاتی، موت آ جاتی. کتنے واقعات ہیں کہ سوئے اچھے، صبح میں بیوی اٹھا رہی، اٹھ رہے نہیں. کتنے واقعات. اسی لیے سونے سے پہلے شکر ادا کرو اللہ کا. یہ معصومین کا طریقہ ہے. ماہ محرم کے مجلس میں بولا، یہ مولا حسین اور سارے معصومین کا طریقہ کہ اتنا شکر ادا کرو ہر منزل پہ. میرا مولا 500 سجدے کرتا تھا. چوتھے امام نے شام غریبہ میں جو سر زمین پہ رکھا، اس کی بارگاہ میں صبح اٹھایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس قابل سمجھا، کہ تو نے ہم سے امتحان لیا. یہ زندگی کا یہ شعار کرو اس محرم میں. یہ شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے، آج 5 دن گزر گئے، اللہ تیرا شکر ہے کہ صحت کے ساتھ تو نے مجھے محرم دے دیا. محرم ایک نعمت ہے جو آئی ہے آپ کے پاس. دور ازا ایک نعمت ہے جو ہمارے حصے میں آئی، عظیم نعمت ہے. You cannot deny with this نعمت. یہ یاد رکھ، آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ کیا نعمت؟ 200 یہی تو نعمت ہے. یہی نعمت تمہاری ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کام آنے والی ہے. اتنا بڑا جملہ بولو، لائف بولو، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. جو کام آنے والی نعمت ہے وہ سب سے عظیم نعمت ہے، وہ آزاداری حسین جو ہمارے حصے میں آئی. مولا حسین کا غم آئے. جن کے حصے میں نہیں ہے ان سے پوچھو، آج پتہ نہیں چل رہا، کل پتہ چلے گا. یہی وہ نعمت ہے جو تم کو لحد میں بخشوا دے گی. یہی وہ نعمت ہے جو مرنے کے بعد تمہارے کام آنے والی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ ہمیشہ پڑھو، میں بار بار بول رہا اس محرم، اپنی زبان پہ یہ جملے لاؤ. اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، شفاعت الحسین.
یوم البروج. دوستو اس اندھیری لہد میں، اس وحشت والی لہد میں کون کام آنے والا ہے؟ بیٹا، بیٹی، رشتہ دار، یہ بزنس، یہ پیسہ، کیا کمانے والا ہے؟ کچھ کمانے والا ہے. only your good deeds, only your good deeds. اور ولایت امیر المومنین، عزاداری حسین، یہی دو نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو عطا کی. سب سے بڑی نعمت یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ 24/7 اس کا شکر ادا کر. کچھ مت بول، اتنا تو بول سکتے نا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ولایت امیر المومنین ہم کو دی اور عزاداری حسین ہمارے سے. یہ شکر ادا کر. اور دوسرا، روزانہ صبح اٹھ کے یہ بھی بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ماں باپ، اگر ماں باپ زندہ ہے، تو نے میرے پیرنٹس کو زندہ رکھا، ان کے لیے شکر ادا کرو. کیوں؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میرا ماں پلیز غور سے سننا، میں یوتھ کو بول رہا ہوں. چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ جب بھی ہماری محبت، ہماری ولایت، یعنی محبت علی، ولایت امیر المومنین، جب بھی دیکھو کسی کے دل میں، جب دیکھو گے یہ شخص بامبے میں اتنا مولائی ہے، اتنا علی کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، واجبات پہ بھی عمل کرتا اور مولا سے محبت بھی کرتا. محبت صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ محبت دل سے. زبان کی محبت نہیں چاہیے مولا کو، دل کی محبت چاہیے. تمہارے ایکشنز بتا. You don't need to say کہ you love Imam Ali. You understand what I said? You don't need to say you love Imam Ali. But your action says, تمہارے ایکشنز بتانا کہ تم کتنا میرے مولا سے محبت کرتے. ایکشنز تمہارے بتانا کہ you love Imam Ali. ایکشنز میں کیا؟ ڈے ٹو ڈے لائف میں تمہارے ڈیلنگز، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، یہ سب چیزیں بتانا کہ you love Imam Ali. اگر تمہارے پاس یہ آ جائے تو اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. اس کا شکر. جب بھی محبت کسی کو بھی دیکھو، بولو اس کی ماں کو اللہ اچھا رہے، اس کے باپ کو اللہ اچھا رہے. آپ بولیں گے محبت میں کر رہا امام علی سے، عزاداری حسین میں کر رہا، آپ میرے ماں باپ کو دعا دے رہے. اسی لیے دے رہے کہ وہ ماں کا پاک اور پاکیزہ دامن تھا، وہ باپ کا حلال رزق کھلانا تھا تم کو، جس کی وجہ سے تمہارے دل میں محبت علی آئی. ہمیشہ always you pray for the parents. ماں باپ کے لیے دعا کرو، اور خود بھی دعا کرو، خود بھی دعا کرو. روز صبح اٹھ کے بولو اللہ تو میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا، اس لیے کہ ان کی وجہ سے آج محرم کی 5 تاریخ میں عزاداری کر رہا. اور اگر تمہارے ماں باپ مر گئے تو یہ دعا کرو 5 محرم ہے کہ پروردگار تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. آج 5 محرم، اللہ جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل کرے. ماں باپ، سب کے ماں باپ کی مغفرت اور محبان آل محمد اور مومنین کی مغفرت کے لیے جو بھی جان بٹھائے بابا سے بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ہر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے. This is the biggest problem in our life. آپ کو اندازہ نہیں. میں بامبے میں بول رہا ہوں، جب انسان شکر ادا کرتا میرا کریم پروردگار کہتا ہے کہ میں نعمتوں کو بڑھاتا جاتا، نعمتیں بڑھتی جاتی. تمہارے ماں باپ کی صحت ہوگی. جب تم نے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کی، آپ نے بامبے میں کی، آپ کے ماں باپ رحمت آباد میں، آرام باغ میں، زینبیہ میں،
محفل مستقبل جہاں پہ بھی آپ کے والدین، تو آپ کیا کرنا، جیسی تم نے دعا کی کہ پروردگار آج 5 محرم، آج میں عزاداری کر رہا، آج میں مولا حسین کا ذکر کر رہا، آج میں مولا حسین پہ گریا کر رہا، پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، اللہ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، عذاب نازل کرتے ہوئے دیری کرتا۔ رحمت نازل کرنے کے لیے فوراً نازل کرتا، کن فیکن کا معاملہ ہے۔ وہ اپنے، پلیز جملے میرے غور سے سنو، وہ اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ کیسے لگی ہے جملہ؟ اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا کریم میرا کریم پروردگار، وہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا۔ اور جب تم امام حسین کا واسطہ دے کر، مولا علی کا واسطہ دے کر جب تم کہتے ہو کہ اللہ اس میرے مولا کا واسطہ، میرے مولا حسین کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، اللہ 14 معصومین کا واسطہ، تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، تم یقین کرو تمہارے جملے ختم نہیں ہوں گے، اس کی رحمت پہنچ جائے گی۔ اور رحمت پہنچتی کیسا؟ اگر خود لاکھ بار خدا رکھا کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں، تو نور کا تشت لے کر، رحمتوں کا تشت لے کر فرشتے پہنچتے ہیں۔ اور جب مردہ پوچھتا ہے کہ یہ آئے کہاں سے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بامبے میں آج 5 محرم، مثال دے رہا، آج 5 محرم تیرا بیٹا تیری بیٹی عزاداری کر کے اس مجلس کا ثواب تجھے ملے، اس مجلس کا ثواب تجھے ملے۔ اس کے بعد والدین ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے کہ پروردگار میری بیٹی نے مجھے یاد رکھا، میرے بیٹے نے مجھے یاد رکھا، اب تو اس پر رحمت نازل کر۔ تمہارے ماں باپ کی دعا لحد کے اندر سے تم کو پہنچے گی، لیکن کب پہنچے گی؟ when you do something for your parents، when you do something for your parents، اس وقت تمہاری ان کی رحمت تمہارے پاس آئی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کر۔ شکر رحمتوں کو بڑھاتا ہے، شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، شکر بلائے مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، شکر اللہ کی بارگاہ میں بندے کو خرید کرتا، شکر معصومین کا شعار، میرے مولا کا شعار، چوتھے امام کی زندگی، مولا حسین کی زندگی، آپ اٹھا کے دیکھو زندگی، کوئی امام کی زندگی ہر وقت بولتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر۔ اللہ کے رسول کا مشہور واقعہ ہے جناب ام سلمہ سے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ۔ بی بی ام سلمہ، غور سے سننا، بی بی ام سلمہ کہتی ہے، اچھا بی بی ام سلمہ کا بہت بڑا سٹیٹس، یاد رکھو بہت بڑا سٹیٹس، سب سے بڑا سٹیٹس جو ہے ازواج میں، وہ ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا، ان کا احسان، مادر شہزادی کونین مظلوم بی بی زہرا کی مظلوم ماں کا احسان سب سے بڑا ہے۔ اتنا احسان تو کسی کا بھی نہیں، یا ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ہے، مظلوم بی بی کی ماں، یا میرے مولا کے بابا جناب ابو طالب کا احسان۔ یہ 2 پرسنالٹیز کا احسان، اتنا بڑا احسان کسی کا نہیں۔ میں تو یہ کہتا کہ اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو اسلام ختم ہو جاتا۔ مکے میں پہلی آواز پہ ہی یہ وہ ظالمین اور کافرین، وہ مشرکین دبا دیتے۔ وہ 2 شخصیتیں تھیں، 2 پرسنالٹیز تھی جو دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی رسول کے سامنے، دیوار کی طرح۔ اور ایک جناب ابو طالب ہے، ایک میری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ 2 دیوار کی طرح کھڑے ہو کے دین کو ایسے بچا لیا، کلمے کو ایسے بچایا کہ اگر یہ 2 نہیں ہوتے تو پہلی منزل پہ ہی ختم ہو جاتے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کا وہ سٹیٹس کہ کوئی نہیں لے سکتا، اللہ کے رسول کی ازواج میں سب سے بڑا سٹیٹس بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ اسی لیے اگر آپ ازواج رسول کا نام لیں تو کسی کے نام کے آگے کبریٰ نہیں ہے، سمجھے؟ کسی کے نام کے آگے کبریٰ نہیں، کوئی بھی ہو، میں نام کسی کا نہ لے رہا،
بی بی ام سلمہ ہے خیر پہ. کسی کے نام کے آگے کبرا نہیں ہے سوائے جناب خدیجہ کے. کبرا کے معنی بڑے کے ہیں. بڑا بتا رہا, کبرا بتا رہا کہ جتنے ہیں سب چھوٹے ہیں, کبرا خدیجہ سب سے بڑی. سٹیٹس میں بول رہا, اللہ کا رسول جس کے احسان کو مانے اس کا نام خدیجہ ہے. اللہ کا رسول جس کے احسان کو مانے. ایک اللہ کے رسول کی وائف تھی, بعد میں بات نکل رہی, ایک اللہ کے رسول کی وائف تھی, میں نام نہیں لے رہا کسی کا, مدینہ منورہ میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا تھا اللہ کے رسول کے بعد, کبھی کوئی بکرا ذبح کرے یا شیپ یا گوٹ یا کیمل, جب بھی سرکار کے گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تھا تو سرکار کیا کرتے تھے, اس کا گوشت میٹ تقسیم کروا دیتے اپنی وائفس میں ایکول. مثال کے طور پہ 1 kg 2 kg جو بھی پیکٹس بنوا کے, میں اپنی لینگویج میں بول رہا, پوری بیویوں کے پاس بھیجواتے تھے برابر بالکل ایکول. یہ تمہارا حصہ, یہ تمہارا حصہ, یہ تمہارا حصہ, یہ. اور کیا کرتے ہیں, 2 حصے, جو غریبوں میں بانٹنا وہ غریبوں میں بٹ رہا, جو یتیموں کا حصہ ہے وہ یتیموں میں جا رہا. جو اپنی ازواج کو, پوری وائفز کو مکے میں اس وقت جتنی ہوتی تھی مدینہ منورہ میں سرکار کے پاس, سب کو ایکول تقسیم کرتے تھے. اس کے بعد 2 حصے اپنے پاس رکھتے تھے ہمیشہ. اور 2 عورتیں آتی تھی, بزرگ عورتیں, تو اللہ کا رسول ان کو دیتا تھا. ایک اللہ کے رسول کی وائف, میں نام نہیں لے رہا, آپ سمجھے, ایک اللہ کے رسول کی وائف نے آ کے نوٹس کی کہ ایکول تو سب وائفز کو مل رہا, لیکن یہ 2 پیکٹ کہاں جاتے ہیں. چیک کروایا, پوچھا سرکار سے, تو کہا فلاں عورت آ کے لے جاتی ہے, فلاں عورت آ کے لے جاتی ہے. یہ بگڑ گئی کہنے لگی یا رسول اللہ اب کیوں دیتے ہیں ان کو. اللہ حکم کیا دے رہا, جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یو کین ناٹ کوسچن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تم کوئی کوسچن نہیں کر سکتے اللہ کے رسول کہ وائی آر یو ڈوئنگ دس. حرام ہے. اللہ بول رہا کہ جو دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یو کین ناٹ آسک وائی. بہت بڑا جملہ بول رہا, میں کلیئر کر رکھا ہے پوائنٹس. یو کین ناٹ آسک یور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وائی آر یو ڈوئنگ دس. نو, تم دار اسلام سے خارج ہو جاؤ. یہ خاتون آگے پوچھنے لگی کہ آپ کیوں دیتے ہیں. میں رضوی کی مجلس میں اخلاق پہ بات کر رہا ہوں, آج بھی کروں گا انشاءاللہ. اس مجلس میں نہیں, خالی میں اشارہ کر رہا ہوں. خلق عظیم کا مالک, عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آیا, اخلاق جس کا اینڈ کوئی اس اخلاق تک پہنچ نہیں سکتا. خلق عظیم کا مالک, صاحب اخلاق, جس کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ ایک اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے. اللہ کے رسول سے جب اس خاتون نے کہا کہ آپ کیوں دیتے ہیں, وائی آر یو گیونگ ٹو دیم, اللہ کے رسول نے بڑی پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور یہ خاتون سب کے سامنے سوال کر ساری ازواج کے, تو آپ نے بڑی محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ کہا. یہ لوگ, پلیز غور سے سننا, یہ لوگ مکے میں بھی آتے تھے میرے پاس. یہ میری بیوی خدیجہ الکبریٰ کے فرینڈس ہیں, میری وائف جناب خدیجہ الکبریٰ کے یہ لوگ سہیلی ہیں, دوست. تو میری جملے سننا, جب مکے میں ہمارے پاس جانور ذبح ہوتا تھا تو خدیجہ ان دونوں کو اس طرح گوشت میں حصہ دیتی تھی. خدیجہ دیتی تھی تو میں اس سنت کو باقی رکھ کر میں مدینے میں دے رہا. اب یہ لوگ مدینے میں, جب مکے میں ہم لوگ تھے تو میری وائف خدیجہ دیتی تھی, تو بی بی خدیجہ کی اس سنت کو باقی رکھ کر, اس روایت کو باقی رکھ کر میں دے رہا ہوں. بس میری ماں بی بی خدیجہ کا نام 2-3 دفعہ اللہ کے رسول کی زبان پہ آئے, اتنی محبت. یہ وائف بگڑ گئی.
بگڑ کے پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. بگڑ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اب تک ختیجہ کا ذکر کرتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب تک ذکر کرتے؟ اس کے بعد اس نے میں نام نہیں لے رہا کسی کو، اس نے اپنی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے رسول سے کہتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی، اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حسین خوبصورت جو بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے. ایک چیز یاد رکھو، جو اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتا نا وہ سب سے زیادہ اسٹوپڈ رہتا. اگر کوئی اسٹوپڈ بیوقوف ہے تو اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھے، اپنے آپ کو کوئی اسمارٹ نہیں سمجھے کہ میں بڑا اسمارٹ ہوں. واٹ ڈو مین یو آر؟ تمہارے بولنے سے اسمارٹ تھوڑی ہوتے، لوگ بولیں کہ تم اسمارٹ ہو. اینی اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی، اپنی طرف اشارہ کر کے کہا، دی ہے، جوان دی ہے، یہ دی ہے، وہ معذاللہ 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 میری زبان جل جائے. بیوی کی طرف اشارہ کر کے وہ تو ضعیف تھی اور اب تک کیوں یاد کرتے؟ بس میں نے ابھی کہا خلق عظیم کا مالک ہے رسول، کبھی غصہ نہیں آتا، کبھی غصہ نہیں. اخلاق کے اینڈ سرکار کو دیکھ کے پتا چلتا تھا کہ اخلاق ایسے ہوتے ہیں. جو ابھی اتنی محبت سے سافٹلی بات کیا کہ ختیجہ کے دوست ہیں جن کو میں دیتا ہوں، جب اس نے یہ کہا کہ اللہ نے اس سے بہتر دیا ہے، بس روایت کا جملہ ہے کہ سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا، بال کھڑے ہو گئے، سر کے بال کھڑے ہو گئے. رٹ کے کہا تو اپنے آپ کو ختیجہ سے ملاتی ہے؟ ختیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب پوری دنیا میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. ختیجہ نے اس وقت میری مکے میں مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. تیرا مقام اور ختیجہ کا مقام کیا؟ تو اپنے آپ کو ختیجہ سے کیسے ملاتی؟ ختیجہ جنتی عورتوں میں ہے، ختیجہ آخرت میں میری وائف بنیں گی. ختیجہ کا ایسا، اس کے بعد کہا کہ ختیجہ کی وجہ سے میری نسل کا آغاز. آپ سمجھ میں آئی بات؟ ختیجہ سے میری نسل کا آغاز ہوا، میرا جنریشن چلا. ختیجہ نے مجھے وہ بیٹی عطا کی. تو یہ مقام ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یہ مقام ہے بی بی ختیجہ کا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ مقام ختیجہ کیا ہے. تو اللہ کا رسول اب بی بی ختیجہ کے بعد بات کہاں سے چلی تھی؟ شکر سے بات چل رہی، پھر پلٹ کے آ رہا وہی پہ. میری ٹاپک بی بی ختیجہ نہیں ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو پڑھوں گا میری ماں کے. بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بعد جو اللہ کے رسول کی ازواج تھی، اس میں سیکنڈ نمبر بی بی ام سلمہ تھی. بی بی ام سلمہ کہ جن کا جواب نہیں. بی بی ختیجہ کے بعد اگر کوئی بیوی تھی پائس ویسی کہ جس کا اللہ کا رسول بڑا احترام کرتا، وہ جناب ام سلمہ، جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم خیر پہ. جب حدیث قصہ کے وقت انہوں نے کہا کہ کیا میں جوائن کروں، چادر میں آؤں، تو آپ نے کہا نہیں، تم اس میں مت آؤ، بلکہ تم خیر پہ. گارنٹی دے دی کہ تم خیر پہ، فکر کی ضرورت نہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ شہزادی کونین کی ماں. کیا جملہ بولا اللہ کے رسول کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ختیجہ کی. اب بیٹی بھی وہ بیٹی تھی جو خاتون جنت ہو، جو سیدۃ النساء العالمین ہو، جو رسالت کی جز ہو، وہ بیٹی عطا کی. جناب ام سلمہ کہتی کہ مدینہ منورہ میں ایک رات اللہ کے رسول ایک وائف کے پاس رہتے تھے. آج ٹرن میرا تھا، میرے پاس تھے سرکار، اور 3 دن 4 دن 5 دن 3 رات میں ساتھ رہنے کے بعد کہتی ہے کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ سرکار کا بستر خالی اور کسی کے رونے کی آواز آئی. رونے کی آواز.
میں اٹھی گھبرا کے کہ کس کے رونے کی آواز ہے. اب جو گئی تو دیکھا کہ حجرے میں مصلے پر شکر کی بات ہو رہی، مصلے کے اوپر فجر سے پہلے آدھی رات کے بعد اللہ کا رسول مصلے پہ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا اور اس کا بار بار شکر ادا کر رہا کہ پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے یہ دیا، رحمت للعالمین بنایا، شافی محشر بنایا. اس کی بارگاہ میں بار بار گڑ گڑا کی گریا کرے، جو طریقہ امام علی علیہ السلام کا تھا. امام علی کا بھی یہی تو طریقہ تھا کہ وہ شخص نے آ کے بی بی سے کیا کہا تھا مدینے میں مولا مسجد میں، اس شخص نے آ کے بی بی سے یہی تو کہا تھا کہ بی بی جب نوک کیا، شہزادی نے پوچھا کون، تو اپنا نام لے کے کہا کہ بی بی میں آؤں. بی بی نے کہا کیوں آیا؟ تو کہا بی بی میں صرف آپ کو پرسہ دینے آیا ہوں کہ حسنین یتیم ہو گئے، حسنین یتیم ہو گئے، یا علی مدد یا علی مدد. جب یہ سنا بی بی تو جانتی ہے، بی بی نے کہا یہ کیسے کہہ رہا تھا؟ تو کہا ابھی میں مسجد سے آ رہا اور وہاں میرا مولا اس انداز سے روتے روتے مصلے کے اوپر روتے روتے اس انداز سے گر گئے کہ ایسے محسوس ہو رہا جیسے علی کے جسم کی روح نکل گئی. بیوی نے کہا بیوی تو روز دیکھ. بیوی نے کہا شاید تو نے آج پہلی دفعہ دیکھا، علی کا اللہ کی بارگاہ میں روز یہی حال ہوتا ہے. یہ عبادت ہے، یہ شکر ہے میرے مولا کا. میں کتنے ہر معصوم کا بتاؤں آپ کو کہ جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں مولا حسن وضو کر رہے گریا کرو، تو آج بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے جب نماز ختم ہوئی میں نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ آپ اتنا گریا کرتے، اتنا روتے، اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں، پلیز غور سے سن، اتنی نعمتیں دی، آپ کو شافی روز محشر بنایا، روز محشر آپ کی شفاعت چلے گی، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے اوپر مسلسل اللہ کی رحمت ہے، اور آپ اتنا رو رہے. بس اللہ کے رسول نے پلٹ کے ام سلمہ سے، بڑی پائس لڑی ہے، کہا ام سلمہ جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اب تو شکر اور ادا کرنا چاہیے. آپ سمجھے میری بات؟ اللہ کا رسول کہہ رہا جب اللہ نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں تو اب تو میں زیادہ شکر ادا کروں. میں یہی کہہ رہا 5 دنوں سے، اتنی بڑا نعمت ہم کو محرم کی ملی، اتنی بڑی رحمت محرم کی ملی کہ لاسٹ ایئر کتنے تھے اور یہ سال کتنے کم ہو گئے. اللہ نے صحت کے ساتھ ہم کو یہاں تک لا لیا. تو جس سے تھینک یو ٹو یور اللہ، تھینک یو ٹو یور اللہ کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے محرم صحت کے ساتھ دیا، اور یہ پورا دور آئندہ سال محرم تک اسی طرح صحت کے ساتھ رہنا کہ ہم ذکر حسین کر سکیں، ہم ذکر علی کر سکیں، ماتم حسین کر سکیں، عزاداری حسین کر سکیں. سلوات پڑھے محمد والے محمد. جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے. See, you are not going to lose anything. شکر کیسا؟ آپ زبان سے بول دو کافی. Just say one word. اتنا بھی نہیں بول سکو گے کیا تھینک یو ویری مچ، انگلش میں بولو، کوئی مشکل نہیں. بولو اللہ تھینک یو ویری مچ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ رکھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے حصے میں عزاداری دی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو یہ عزاداری جیسی نعمت دی. تیرا شکر ہے کہ تو نے ولایت علی ابن ابی طالب ہمارے حصے میں آئی. کبھی شکر ادا کرتے ہو؟ کبھی شکر غدیر کے دن شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ غدیر جیسی نعمت ہم کو دی.
عزیزوں یہ تو تم شکر ادا کرو گے، تم شکر ادا نہیں کرنے کے باوجود اللہ تم کو عطا کرے. We are not saying thank you to Allah. اس کے باوجود اللہ تم کو عطا کرا. آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو، میری طرف دیکھو. look at me. تم کسی کی مدد کر رہے، مثال دے رہا ہوں، تم کسی کو روز کچھ دے رہے، تمہارے رشتے دار جو بھی ہے، کسی کو تم روز روٹی دے رہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن روز دے رہے، اس کا کھانا کر رہے، اس کا خیال رکھ. اگر وہ پلٹ کے تم کو تھینک یو نہیں بولے، تم بولے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، میں روز اس کو دیتا ہوں، یہ ایک دفعہ بھی تھینک یو نہیں بولتا، اب میں دیتا ہی نہیں اس کو. یہ ہم ہے، یہ ہم ہے. روز میں کسی کی ہیلپ کروں، تمہارے رشتہ دار میں مثال دے رہا، اور وہ تھینک یو نہ بولے تم کو، تو تم دو گے؟ بولے کتنا بدتمیز انسان ہے، کتنا ناشکرا ہے. میں روز اس کو دیتا ہوں، 3 وقت دیتا ہوں، کبھی نہیں بولتا تھینک یو، لے لیتا ہے فوراً. اگر تم 1-2 دن کے بعد رک جاؤ گے، یا اس کو بولو گے یار I'm giving you so much and you are not saying thank you، لوگوں کے سامنے بولے گے کہ یہ تھینکفل نہیں رہتا. میں کیا بول دیا ہے؟ اللہ کے اتنا کریم کون ہو سکتا؟ اللہ کے اتنا رحم کرنے والا کون ہو سکتا کہ وہ کریم صبح سے پیدا ہوئے، جب سے ماں کے شکم سے نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا، بے عیب پیدا کیا. ہم کو معلوم نہیں تھا ماں کو کہ بچہ کیسے ہونا والا، ایک انگلی کم کر دیتا، کوئی عیب لا دیتا، تو ہم کیا کرتے تھے؟ دنیا میں جو آئے تھے کیا بائی برتھ ہینڈی کیپ نہیں ہے لوگ؟ بائی برتھ ہینڈی کیپ نہیں ہے لوگ؟ 1000 لوگ. شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. just say thank you to your Allah. just say thank you to your Allah. کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نعمتوں کے ساتھ ہم کو پیدا کیا، بے عیب پیدا کیا، بے عیب رکھا. ہاتھ ٹیڑھا ہو جاتا، منہ ٹیڑھا ہو جاتا، کیا کر لیتے؟ کیا کر لیتے؟ you just tell me what can we do. یہ اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے پروردگار کہ ہر چیز پرفیکٹ دی. ارے جس کا میں قابل نہیں ہوں اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کر دی. میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ نے وہ نعمتیں مجھے دی. اس کا شکریہ تو ادا کرو، اس کا شکریہ تو ادا کرو کہ اللہ تو نے اتنی نعمتیں مجھے دی. بس سب سے بڑی نعمت جو ملی ہے نا، صحت کے ساتھ ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین. میرا ٹائم ہو گیا، یہ 45 منٹ کی مجلس ہوتی ہے، آلموسٹ 40 منٹ کے اوپر ہو گیا. بس میں مجلس ختم کر. اللہ سارے بیماروں کو صحت کے لیے، سارے بیماروں کی شفا کے لیے، صحت کے لیے، ہر بیماری سے بچنے کے لیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین ہماری حصے میں آئی. ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہونے کی، صحت جو اللہ نے دی اس کے لیے، اور ماں باپ کی مغفرت، سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند سلوات کریں. بس دوستو، 5 محرم زینبیہ امام بارگاہ ممبئی 1443-2021 کی یہ مجلس ہے. آپ غور کر رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ غور کر رہے ہیں. 5 محرم کی مجلس کتنی آسانی سے میں نے بولا. شام کی مجلس 6 بجنے آ رہے، رات گزر جائے گی، کل کا دن آ جائے گا 6 محرم، اور کل کی رات جب آئے گی تو خیام حسینی سے پانی پورا بند ہو جائے گا. 7 محرم کی صبح میرے مولا حسین کے خیمے میں ایک ڈراپ واٹر بھی دیتا، ایک خطرہ پانی بھی دیتا. حسین کے بچے پیاسے تھے. آج 5 کو
ہر شہر ہر امام بارگاہ میں اس شہید کا ماتم ہے، اس غریب کا ماتم ہے کہ جس کی آواز کے اوپر حسین ضعیف ہو گئے، جس کو بی بی زینب نے 18 سال پالا ہے۔ آج انہی کی امام بارگاہ میں یہ مجلس ہے۔ اللہ ہمارے پرسے کو بی بی قبول کرے۔ شہزادے علی اکبر، شہزادی زینب نے 18 سال بچے کو پالا، 18 ایئرس پالا، اور 18 سال جب شہزادہ اجازت کے لیے آیا تھا تو بی بی کا یہ جملہ تھا کہ بیٹا علی اکبر، کیا میں نے اسی دن کے لیے تمہیں پالا کہ تم آج مجھ سے مرنے کی اجازت مانگو؟ بڑی مشکل سے میری شہزادی نے علی اکبر کو اجازت دی، ماں نے بڑی مشکل سے دی، کیسا دے سکتی کوئی ماں؟ علی اکبر جیسا بیٹا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، جتنا گریا کر سکتے کر لو۔ آج حسین کے بچے کا ماتم، حسین کے اس لال کا ماتم ہے کہ جس کی آواز سنی تو میرا مولا ضعیف ہو گیا، میرا مولا بوڑھا ہو گیا۔ علی اکبر اس شہید کا نام ہے کہ جب بھی مولا حسین کا خود جملہ ہے کہ جب بھی مجھے نانا کی زیارت کرنا رہتا تھا میں علی اکبر میرے بیٹے کے چہرے کو دیکھ لیتا، مجھے نانا کی زیارت ہو جاتی۔ ہر بیوی نے علی اکبر کا ماتم کیا ہے۔ انشاءاللہ رضی کی مجلس میں ڈیٹیل میں بولوں گا۔ کوئی کیا پڑھ سکتا شہزادے کے مصائب؟ نام لیتے تو گریا ہونا۔ حسین کا کڑیل جوان لال، 18 برس کا لال، چاند سا چہرہ، باپ کا وہ بیٹا، جب رخصت ہو گیا خیمے سے باہر آئے، حسین نے اپنے ہاتھ سے امامہ پہنایا، تلوار دی اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا تھا، خلق میں میرے نانا جیسا۔ اس کے بعد کہا جب بھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا۔ دوستو اس کے بعد شہزادہ آگے بڑھ گیا، مولا حسین پیچھے کمر کو پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ جب آہستہ آہستہ چل رہے تھے تو علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا، پلٹ کے دیکھا، ضعیف باپ ہے، بوڑھا باپ کمر کو پکڑ کے آہستہ آہستہ آ رہا۔ علی اکبر رک گئے، رک کے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر آپ پیچھے کیوں آ رہے؟ تو حسین نے عجیب جواب دیا، صاحب اولاد کو بول رہا، جس کے بچے ہیں ان کو بول رہا۔ حسین نے کہا میرے لال اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ کبھی نہیں کہتے، بیٹا جب تک دور نہ ہو جاؤ پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہو۔ ارے ماں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، لیلا مولا کے خیمے کے دروازے پہ کھڑے رہ کر اپنے جوان بیٹے کو دیکھ رہی۔ بس دوستو شہزادہ میدان میں گیا، حسین در خیمہ سے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے، شہزادے نے لڑ علی اکبر اور جناب لیلا خیمے کے اندر ہے۔ حسین کے چہرے کو دیکھ کہ اگر میرے بچے میں مصیبت آئی تو ضرور چہرے کا رنگ بدلے گا۔ بس لیلا نے محسوس کیا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بدل گیا۔ لیلا نے تڑپ کے کہا، لیلا نے تڑپ کے کہا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزرے؟ حسین نے کہا لیلا تمہارا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا۔ لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، لیلا تم دعا کر۔ کربلا کی عجیب دعا ہے، لیلا نے دعا کی کہ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔
شہزادہ واپس آیا، اب جب آ کے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ شہزادے نے زبان دیا، فوراً پیچھے ہٹ گئے، کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے۔ ارے حسین کی پیاس روز عاشور زمین اور آسمان کے درمیان دعا بنی ہوئی تھی۔ جب بھی بامبے میں یا کہیں بھی سبیل پہ پانی ضرور پینا، جہاں بھی سبیل حسین لگی ہوئی ہے پانی پیو، اور یہ بولو صلوات بر حسین لعنت بر یزید، یہ لازم بولنا صلوات بر حسین لعنت بر یزید۔ بس دوستو شہزادہ میدان میں آیا، امام نے کہا بیٹا جاؤ تمہارے جد تمہیں سیراب کریں گے۔ اب جناب لیلا کہتی ہے کہ اب حسین کے چہرے کو میں دیکھ رہی تھی، بس میں نے مجلس ختم کر دی، دیکھ رہی تھی، کچھ دیر کے بعد چہرہ سرخ ہوا تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو حسین نے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی۔ اب جو حسین میدان میں چلے تو چلتے چلتے کبھی اٹھتے تھے، کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے، بار بار یہ کہتے ولدی حسین کدھر آئے؟ عزیزو جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے۔ ارے جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا تھا، حسین نے گھوڑے سے زمین پہ گرایا اور کہا علی اکبر اٹھو، بابا آیا، شانے کو ہلا کے کہا ولدی حسین آیا، پہلو میں لیٹ کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ حسین اٹھے، علی اکبر نے دونوں ہاتھ رکھے تھے، ہٹانا چاہا، علی اکبر جانتے میرا بابا بالکل اکیلا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ بابا میرے سینے کا زخم نہ دیکھ سکے، پھر رکھ لیا۔ اب جو حسین نے ہٹایا، دوستو جب حسین نے سینے کے زخم کو دیکھا میرے مولا حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹی یا علی کہہ کے ورزی نکال۔ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر، جو آوازیں گریا کی بلند ہو رہی اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا نصیب، اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحت کے ساتھ ہم کو محرم دیا، دور ازاں دیا، سعادت دی کہ ہم مجلسیں کر سکیں، صحت دی کہ دور ازاں میں مولا حسین کا ذکر کر سکیں۔ سارے مولا کے چاہنے والے اور سارے بانیان مجلس کا آئندہ سال محرم تک سب کو سلامت رکھ، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ، جنت الوقی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کر۔ پروردگار بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دے۔ اللہ میرے امام زمانہ فرزند مظلوم بی بی زہرا کو سلامت رکھ۔ اللہ ہم سب کو حج و عمرہ و زیارت نصیب، زیارات کے راستے کھل جائے اور ہم اربعین حسین مولا حسین کے پاس کریں۔ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شامل، ہماری یہ عزاداری مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے۔